بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد صراط مستقیم کورس سبق نمبر 40 شرعی حلالے کا ثبوت الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إلى آخر الآية سورہ بقرہ آیت نمبر 229 230 پارہ نمبر 2۔ ترجمہ: طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد دستور کے موافق رکھ لینا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اگر وہ اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ ان کو علم ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والے لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ حدیث: 3 طلاقوں کے بعد حلالے کا حکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الأول رواہ البخاری جلد نمبر 2۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دیں، سو اس نے کسی اور مرد سے نکاح کیا اور اس نے ہم بستری سے پہلے اسے طلاق دے دی، یعنی دوسرے شوہر نے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے ہم بستری نہ کر لے اور لطف اندوز نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں طلق امرأتہ 3 کا جملہ بظاہر اس بات کا مقتضی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی اور دفعتاً دی گئی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس جملے کا ظاہر اسی کو چاہتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی اور دفعتاً دی گئی تھیں، اور یہی مطلب اس کا حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں۔ تو اگر 3 طلاقیں کسی کو واقع ہو جائیں اور پہلا شوہر اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت حلالے کی ہے، جو کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہے۔ عقیدہ: عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا ہو مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہو اسی کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ اسی طرح آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ مسائل و احکام: بلا وجہ شرعی طلاق نہ دینا چاہیے۔ طلاق اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ طلاق سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ بلا وجہ شرعی طلاق دینے سے عرش الہی لرزتا ہے۔ عورت بلا وجہ شرعی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لہذا بلا وجہ شرعی طلاق دینا سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر اور بیوی دونوں کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ خوشگوار زندگی اور نکاح کے مقاصد کے حصول کے لیے شوہر و بیوی میں سے ایک کو دوسرے کے حقوق معلوم کرنا اور ان حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے، اگر شوہر کا قصور ہو تو بلا تاخیر اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔
اور اگر قصور بیوی کا ہو تو اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ نرمی محبت اور پوری ہمدردی کے ساتھ بیوی کو سمجھائے، شوہر کی اطاعت پر جو وعدے ہیں وہ بتائے اور نافرمانی پر جو وعیدیں ہیں وہ سنائے، دونوں کا انجام سمجھائے، معصوم بچوں کا انجام سمجھائے۔ یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔ اگر اس کوشش سے معاملہ سدھر جاتا ہے تو بہت خوب، ورنہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنا بستر اس سے علیحدہ کر لے۔ ممکن ہے کہ یہ ظاہری ترک تعلق پختہ ہونے کا سبب بن جائے اور عورت اس کی وجہ سے اپنی بدخلقی اور نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن یہ ترک صرف بستر کی حد تک محدود ہو، مکان کی جدائی نہ ہو۔ اگر تب بھی بات نہ بنے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معمولی طور پر سزا دی جائے جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، زخم وغیرہ نہ آئے، چہرے پر ہرگز نہ مارے۔ اس سزا کی گنجائش تو ہے مگر شریف مرد اسے اختیار نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث میں ہے اچھے مرد مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام سے کہیں ایسا عمل منقول نہیں۔ اگر ان تینوں تدبیروں کو اختیار کرنے کے بعد بھی کام نہ چلے اور آپس کا اختلاف ختم نہ ہو تو اب قرآنی ہدایت یہ ہے کہ مرد و عورت کے خاندان میں سے حکم اور فیصل مقرر ہوں، اور وہ حکم دونوں میں اصلاح اور بھلائی کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، طرفداری کے جذبے سے خالی ہو کر صلح کرانے کی کوشش کریں۔ جس کی غلطی ثابت ہو اس کو اپنی غلطی کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی تاکید